ملک کا پہیہ چلنے کی بجائے ریورس میں جا رہا ہے، لیکن آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے بڑا مافیا پاکستان کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے وہ عمران خان صاحب کی قیادت میں نالائکی کا مافیا ہے، جو ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ جو سیاسی مہاجرائی اور معاشی تباہی، یہ دو تحفے ہیں جو عمران حکومت نے دیے ہیں، اور جس ریاست میں سیاسی پولرائزیشن، سیاسی نفرتیں اور سیاسی ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے اور اس کی معیشت ابتر ہو جاتی ہے، پھر وہ ریاست اپنے وجود کے لیے خطرات پیدا کر لیتی ہے۔ آج دنیا پاکستان کو چین، ملیشیا، بنگلہ دیش، بھارت کی صف میں نہیں رکھتی۔ آج دنیا پاکستان کو نارتھ کوریا کی کلب میں دیکھ رہی ہے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے، معیشت ان کی ناکارہ ہے، سیاسی نظام چل نہیں رہا۔ یہ ایک ٹربل سپاٹ نظر آتا ہے لوگوں کو۔ ہمارا فرض ہے کہ ہمارے پاس جو ایٹمی صلاحیت ہے اس کے پیش نظر ہم دنیا کو بتائیں کہ ہم ایک مستحکم جمہوریت ہیں اور ہم ایک وائبرنٹ اکانومی ہیں۔ اگر ہم نے اپنی پالیٹکس کو اور اکانومی کو ٹھیک نہیں کیا تو آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے بہت بڑے خطرات ہیں جو امٹ رہے ہیں، جن کا سامنا فوج اکیلے نہیں کر سکے گی، جن کا سامنا کوئی تنہا نہیں کر سکے گا۔ ہمیں ہول آف نیشن اپروچ کی ضرورت ہے، لیکن عمران احمد نیازی صاحب اس ملک کو نفرت اور انتقام کے نتیجے میں اتنا ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، اتنا تقسیم در تقسیم کر رہے ہیں کہ آج ہماری قومی طاقت منتشر ہو رہی ہے، اور یہ پاکستان کے ساتھ دوستی کا ایجنڈا نہیں، دشمنی کا ایجنڈا ہے۔ لہٰذا عمران صاحب، آپ لیکچر دینے کی بجائے کبھی خلافت راشدہ کے لیکچر سناتے ہیں ہمیں، کبھی ریاست مدینہ کے مبلغ بن جاتے ہیں، آپ اپنے عمل کی بات کریں۔ آپ نے پاکستان کے اندر 2 کروڑ لوگوں کو غربت کی سطح سے نیچے پھینک دیا ہے۔ آپ نے 20 لاکھ سے زیادہ روزگار پہ لگے ہوئے لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے۔ آپ نے پاکستان کی یونیورسٹیز کو تباہ کر دیا ہے۔ آج فاٹا اور بلوچستان کے طلبہ بھوک ہڑتال کر کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں ہمارے اسکالرشپس واپس کیے جائیں جو مسلم لیگ نون کی حکومت نے دیے تھے۔ آپ کے کان پہ جوں تک نہیں رہتی ہے۔ نوجوانوں کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں، غریبوں کو بے حال کر رہے ہیں، مہنگائی سے لوگوں کی زندگی اجیرن کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں مافیا سے لڑ رہا ہوں۔ سب سے بڑا مافیا آپ کی نالائکی کا مافیا، جس نے پاکستان کی ترقی کو تباہ کر دیا ہے، سی پیک کو تباہ کر دیا ہے، اور 22 کروڑ عوام کی زندگی میں زہر گھول دیا ہے۔ اور انشاءاللہ آج ڈسکا کے عوام شام کو آپ کو جواب دیں گے، اور کراچی میں بھی 249 حلقے کے عوام آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ تحریک انصاف کے امیدواروں کو عبرتناک شکست دے گا۔ ایسا صاحب، آپ نے بات کی ہے پاکستان کی سیاست کی بات کی جائے، آپ ایک طرف ڈسکا کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، دوسری طرف پی ڈی ایم کے حوالے سے عوام یہی سمجھ رہے ہیں کہ کیا پی ڈی ایم کی تبدیل ہو چکی ہے یا پی ڈی ایم کا وجود ابھی تک باقی ہے؟ تھوڑا اس بات کی پی ڈی ایم برقرار ہے، اور پی ڈی ایم ایک پورٹنٹ فورس ہے۔ بدقسمتی سے لانگ مارچ کا ہمیں فیصلہ پیپلز پارٹی نے جب 9 جماعتوں سے اتفاق نہیں کیا تو مؤخر کرنا پڑا، لیکن اب کرونا کی تیسری لہر اور رمضان المبارک کی وجہ سے سیاسی سرگرمیوں میں ملک بھر میں تعطل پیدا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد پی ڈی ایم پوری طاقت کے ساتھ اپنی سیاسی سرگرمیاں بحال کرے گی، اور آپ دیکھیں گے
کہ جو 8 جماعتیں پی ڈی ایم میں ہیں ان کی ہم آہنگی، ان کی نظریاتی یگانگت وہ پی ڈی ایم کے اندر ایک نئی روح پھونکے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی جد و جہد کو کامیاب کریں گے، اور اس حکومت سے نجات حاصل کرنے تک ہماری جد و جہد جاری رہے گی۔ اور میں پھر یہ دہرانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے دل میں رتی برابر اس ملک کی محبت ہے اور اس ملک کے مستقبل کا خیال ہے، تو انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کے مسائل کا واحد حل آزاد، منصفانہ، فوری الیکشن کے اندر ہے۔ یہ الیکشن جتنا دیر ہوگی اتنا ہم دلدل میں دھنستے جائیں گے، اور یہ جو قرضوں کا جال ہمارے گرد بنا جا رہا ہے، اس قرضوں کے جال سے نکلنے کے عوض ہمیں قومی پروگرام بند کرنے کے شرائط پیشکش کی جائیں گی۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ اگر ہم نے اپنے قومی سلامتی کے پروگرام کو بچانا ہے تو اس معاشی اور اقتصادی تباہی سے فوری طور پہ نکلنا ہے، اور اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس نالائق مافیا سے نجات حاصل کر کے ملک کے اندر اہل اور اقتصادی سوجھ بوجھ رکھنے والی عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت کو واپس لایا جائے۔